अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी राइटर फ़ायज़ा शेख और आज हाजिर हूं गैंगस्टर लव के एपिसोड नंबर 19 के साथ, जो कि है याले अलमीर स्पेशल एपिसोड। बिना वक्त को ज़ाया किए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। अलमीर पागलों की तरह सारी रात मारा मारा फिरता रहा। पुलिस भी छानबीन कर रही थी। अलमीर ने नंबर ट्रेस कराते फार्म हाउस की राह ली थी। उन चीज़ों के लिए तो वो अकेला ही काफ़ी था। अलमीर बिफरा शेर बना फार्म हाउस पहुंचा था, जहां अकरम शाहानी, हिना बेगम, दाइमा और शमशेर को रखा गया था। वो एहतियात से गार्ड्स की नज़रों से बचते अंदर आया था। ये फार्म हाउस शहर से कुछ दूर वाक़या था। अलमीर अंदर से आती आवाज़ों पर अंदाज़ा लगाने लगा। शायद वो 4 लोग थे जो इस वक्त पहरादारी कर रहे थे। अलमीर आगे बढ़ते दरवाजे की ओट में हो गया। चारों गुंडे बाहर की तरफ हलचल महसूस करते भागे थे। कौन है वहाँ, कौन है? मैं कहता हूँ बाहर निकलो। इनमें से एक मुस्टंडा बाहर आते चिल्लाया था कि अलमीर ने तेजी से उसकी गर्दन दबोचते मखसूस रग दबाई थी। वो तीनों जो पीछे ही थे फौरन हथियार लेकर आगे बढ़े कि अलमीर ने रुमाल मुंह पर रखते स्प्रे किया था। वो तीनों 1 मिनट भी इस केमिकल को बर्दाश्त न करते गिर पड़े थे। अलमीर ने कमरे में आते ही एक एक करके सबको रस्सियों से आज़ाद किया था। अकरम शाहानी के अलावा सब बेहोश थे। अंकल आप ठीक तो हैं? ये सब कैसे हुआ? अलमीर उनके चेहरे पर तकलीफ के आसार देखते तशवीश में पूछने लगा। मेरे बच्चे मैं ठीक हूँ, और जिसने ये सब किया है उसने मेरे गुरूर को ललकारा है। इनसे मैं खुद ही निपट लूँगा। अकरम शाहानी शदीद तैश में हुर्राए थे। सुबह तक सब पता चल जाएगा, अभी काफ़ी देर हो गई है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए अंकल, अलमीर ने उन्हें समझाते हुए कहा। और उन सबको गाड़ी में बिठाते शाहानी विला के राह ली थी। तकरीबन सुबह के 4 बजे अलमीर उन सबको छोड़कर और अकरम शाहानी के इसरार पर वापस घर आया था। अलमीर कमरे में आया तो याले बेचैनी से कमरे में टहलती उसी का इंतज़ार कर रही थी। अलमीर को देख वो दौड़ कर उस तक आई। आप आ गए, कैसे हैं घर पर सब? मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, बताएं ना अलमीर। चुप क्यों हैं? याले झुंझला कर बोली थी। बेगम जान अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, बस कुछ पेपर वर्क में टाइम लग गया मुझे। वो सब अंकल के साथ गांव गए थे दाई माँ को लेकर, इसीलिए वहाँ सिग्नल्स नहीं मिले। अलमीर ने उससे सच छुपाते कहानी बनाई थी। वो याले को मज़ीद परेशान नहीं करना चाहता था। ओह, मैं वैसे ही परेशान हो रही थी। थैंक्स, आप इतनी रात को मेरे पेरेंट्स के लिए वहाँ गए। याले ने दिल में सुकून उतरता महसूस करते अलमीर को भी लगे हाथों शुक्रिया अदा किया। बेगम जान मैं शुक्रिया अपने अंदाज में लेना पसंद करता हूँ, बोलो दोगी? अलमीर ने अपनी सुनहरी जज्बात से लबरेज आंखें याले के लबों पर टिकाते कहा था। आप पैदाइशी बेशरम हैं या मेरे सामने ज्यादा बनते हैं, ये पर हाथ रखते कहा था। अलमीर के आने का पागलपन उसकी बर्दाश्त से बाहर था। अलमीर ने मुस्कुराते उसकी कमर थामते झटके से खुद से लगाया था। बेगम जान मेरी मोहब्बत में बेशर्मी तो आपने देखी नहीं है। मैं बेशरम बनने पर आया तो हर साल आपको एक नहीं दो दो नमूने मिलेंगे, वो भी बिल्कुल मेरी तरह। अलमीर उसकी गर्दन में चेहरा छुपाते दिलकशी से बोला था कि याले शर्मिंदा सी हो गई। मीर वो काफ़ी रात हो गई है, याले ने बहुत अहम बात से उससे आगाह किया था। जी जानम, रात ज़्यादा हो गई है, मुझ पर थकन सवार है, इजाज़त दो तो खुद को तुम्हारी बाहों में समेट लूं। अलमीर अपना इस्तेहकाक जताते कुछ रात की फसूखेज़ी के लम्हात के अक्स में याले को खुद में भींच गया कि याले की सांस सीने में दबने लगी। अलमीर प्लीज़, मैं नहीं बर्दाश्त। याले के लब धीमे से हिलते उसके बालों को छू रहे थे। वो इतना करीब था कि याले को दोनों की धड़कनें यकजा होती महसूस हुई। बेगम इतनी ख्वारी का थोड़ा सा मुआवजा तो बनता है, कुछ मत कहो, खुद को अपने मीर के सुपुर्द कर दो, मैं तुम्हारे पोर पोर में इश्क की जाओदानी भर दूंगा। अलमीर ने उसके लबों पर अंगूठा रखते जान वारने के अंदाज में कहा था। दिल उसकी कुर्बत का ख्वाहा था, शदीद तलब सी जिस्म जाँ में इस परी बहकर के कर्ब की उठ रही थी। वो अलमीर के आने के लिए किसी खुमार का काम कर रही थी जो लम्हा ब लम्हा बढ़ता जा रहा था। याले ने उसकी बातों पर मसरूर होते न जाने किस एहसास के तहत अपनी बाहें उसकी गर्दन में हाइल करते निगाहें झुका ली थीं। अलमीर तो उसकी इस अदा पर मर मिटा था। नशा सा दोनों पर छाने लगा था। दिल नई सरगोशियां गुनगुनाने लगा था।
المیر نے ذرا سا انگوٹھے کی مدد سے اس کے لبوں کو جدا کرتے اپنے ہونٹ ثبت کیے تھے۔ بہت نرمی لیے وہ یالے کو خود میں المیر کے خود کی سانسوں کو قید کرنے پر یالے اس کی گردن کے گرد اپنے بازوؤں کی گرفت سخت کر گئی۔ المیر اسے یوں ہی تھامے قدم پیچھے کی طرف لینے لگا، سانسوں کا تال میل رگو جاں میں اترتا مسرور کرنے لگا۔ دل میں انجانی خواہش نے جنم لیا تھا۔ المیر کیانی کے آغوش میں رہنے کا احساس اس کے لیے سب سے انوکھا تھا۔ وہ عجب شخص تھا، خود تو بے خود ہوتا تھا، ساتھ میں یالے کو بھی اپنی خوشبو مسرور کرنے لگا۔ دل میں انجانی خواہش نے جنم لیا تھا۔ المیر کیانی کے آغوش میں رہنے کا احساس اس کے لیے سب سے انوکھا تھا۔ وہ عجب شخص تھا، خود تو بے خود ہوتا تھا، ساتھ میں یالے کو بھی اپنی خوشبو اپنی سانسوں سے پاگل کرتا تھا۔ یالے جتنا بچتی اتنا المیر کیانی اپنی پر اثر شخصیت کے ساتھ اس کے قریب آ رہا تھا۔ المیر نے اسے دیوار سے لگاتے لبوں پر اپنی تشنگی جتائی تھی۔ وہ ہر بار یوں ہی اس کے لبوں کی نرمی میں جنونی سا ہوتا، یالے کی جان نکال جاتا اور وہ بیچاری اس کی قید میں پھڑ پھڑا کر رہ جاتی۔ المیر کی بکھرتی شدتوں جنونی سانسوں سے یالے ہمت ہارتی اسے جھٹکے سے خود سے دور کرنے لگی، پر تب تک المیر کیانی اس کی سانسوں کو آزادی بخشتے اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ میری تشنگی بڑھا کر مجھے بے موت مت مارو، جنونی شخصوں تمہیں اپنی طرح پاگل بنا دوں گا کہ المیر کیانی کے بنا سانس لینا بھی محال ہوگا۔ وہ یالے کی ناک سے ناک رب کرتے فریفتہ ہوتے کہہ رہا تھا، الفاظوں میں چھپے جذبات وہ اپنی دلی آمادگی سے یالے پر واضح کر رہا تھا۔ سچ ہی تو کہہ رہا تھا، وہ المیر کیانی تھا، اس کی سحر زدہ شخصیت کسی کو بھی اپنے آپ میں قید کر سکتی تھی۔ پھر یالے تو اس کے قریب تھی، سب سے زیادہ قریب۔ وہ کیسے اس ساحر کی سنہری نگاہوں کی تپش سے خود کو بچا پاتی؟ المیر بس کرے، میں پاگل ہو جاؤں گی، مت دکھائے اتنی شدتیں میرے لیے۔ یالے اس کی باتوں سے سر تا پیر سرخ پڑتی اسے روک گئی، دل کی رفتار قابو سے باہر تھی۔ میں آپ کو ایک نئی یالے سے متعارف کرانا چاہتا ہوں جو صرف المیر کیانی کے رنگ میں رنگی ہوگی، جس کے وجود سے اٹھتی خوشبو سے لوگ المیر کیانی کو پہچانیں گے۔ جو یالے شاہانی نہیں، صرف یالے المیر کیانی ہوگی۔ المیر اس کی بھیگتی پلکوں پر لب رکھتے ہوئے محبت سے بولا تھا۔ یالے کیانی کو خود کے اتنے قریب اپنے محرم کے روپ میں دیکھنا المیر کے لیے ایک معجزہ تھا۔ جو لڑکی اسے دیکھنے کی روادار نہ تھی، کرب کے لم پر بکھرتے رنگ المیر کیانی کو جسارتوں پر اکسا رہے تھے۔ یالے نے اس کے کرتے کو سختی سے مٹھیوں میں دبوچا، دل کی دھڑکنیں المیر کیانی کے حق میں یالے کو بہکنے پر رضامند کر رہی تھی، تو المیر کیانی کا جنون اسے حد پار کرانے پر مزید تھا۔ رات کے ان پوشیدہ لمحات میں محبت چاروں اور رقصاں تھی۔ المیر نے اس کی موندی آنکھیں دیکھ یالے کے کان کی لو پر لب رکھتے اپنی سانسوں کی گرمائش سے مہکایا تھا۔ یالے کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی محسوس ہوئی۔ المیر کیانی صرف یالے المیر کا ہے اور یالے صرف المیر کیانی کی ہے۔ ہم دونوں کے وجود اس رات کے گواہ ہیں کہ ہم صرف لبوں تک محدود رہے، ہماری حدود آپ کی برداشت سے باہر ہے۔ المیر نے اس کی تھوڑی پر بوسہ دیتے الگ ہی لہجہ اپنایا تھا کہ وہ اس کے نرم گرم لمس کی حدت سے کپ کپا اٹھی تھی۔ آپ مجھے دبا نہیں سکتے یوں اپنی حاکمیت قائم کر کے، یالے بمشکل لڑکھڑاتی آواز میں ذرا خفگی سے بولی تھی۔ اسے جی بھر کے خود پر تاؤ آیا تھا، کیوں وہ اس جنگلی کے سامنے مضبوط نہیں رہ پاتی تھی، کیوں وہ جادوگر اپنی چلانے کا ہنر جانتا تھا۔ یالے کے منہ موڑنے پر المیر کے لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ یالے نے چور نظروں سے اسے دیکھا، جو مسکراتے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بلا شبہ وہ مسکراتے ہوئے بے حد دلکش لگتا تھا۔ اس بات کا اعتراف دل میں یالے نے کیا تھا۔ بس یہ ڈمپل دکھانا ہی آتا ہے، اور آتا ہی کیا ہے آپ کو، نہ جانے کس نے سیاست دان بتا دیا۔ یالے غصے سے منہ پھلا کر بولی تھی۔ اسے ذرا سی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کتنی دیدہ دلیری کے ساتھ المیر کیانی کی سانسوں کو خود میں کھینچ رہی تھی۔ میں ذرا الگ قسم کا بندہ ہوں جانم، میری شدتیں سیاہ رات کی طرح گہری ہیں تو میری حدتیں خطرناک۔ میرا سب کچھ میں خود سے بھی چھپا سکتا ہوں۔ سکندر شاہانی ایک پر اسرار پہیلی ہے جس سے حل کرنے والا خاک کی نظر ہوتا ہے۔ سکندر اس کے بالوں کی ایک لٹ کھینچتے بڑے گہرے لفظوں میں جتا رہا تھا۔ در حقیقت اسے قلب العین کی بات نے طیش دلایا تھا۔ سکندر کی خاموشی سے سنتی قلب العین پرملال
سا مسکائی تھی۔ دل اپنے بابا کی طرف سے بے حد مضطرب تھا۔ ان کو کیا کہے گی، کیسے انہیں ہینڈل کرے گی۔ دل اپنی ناقدری پر ماتم کنا تھا تو سامنے بیٹھا شخص بادشاہ بنا اسے داسی بنا رہا تھا۔ جانتے ہیں مجھے کبھی کسی سے نفرت نہیں ہوئی، مگر آپ کو دیکھ کر میرا دل نفرت کے معنی سمجھ رہا ہے۔ اگر نفرت واقعی ہوتی ہے تو اس کا وجود سکندر شاہانی ہے۔ آپ چاہتے ہیں نا میں آپ کو چاہوں، آپ کا انتقام پورا ہو، تو شاید ایسا ہو بھی جائے، پر یاد رکھیے گا شہرینہ دوبارہ قلب العین کبھی نہیں بنے گی۔ وہ اس کی پیشانی پر انگلی سے سطریں کھینچتی بھررائی آواز میں کہہ رہی تھی، جیسے بہت ضبط کر رہی ہو خود پر سکندر شاہانی تو اس کا جنون تھا، کیسے نہ اس کی تکلیف سے واقف ہوتا۔ قلب العین سکندر کا سرمایہ ہے، شہرینہ الماس سے سکندر کو نفرت ہے، اور میری نفرت کی انتہا قید ہے، میری قید کی مدت نہیں موت ہوتی ہے۔ سکندر اس کے جواب پر جواب دیتے غرایا تھا۔ دونوں انا پرست تھے اور دونوں محبت سے باغی، جیت اور ہار تو وقت نے طے کرنی تھی، پر سکندر شاہانی نے شہرینہ الماس کی زندگی کا نیا باب اس کے لیے وا کر دیا تھا۔ وہ جو کرنا چاہتا تھا کر گزرا تھا، دل تو اس سے کب سے بغاوت کر چکا تھا، بس ماننے سے انکاری تھا۔ وہ دماغ اپنے انتقام پر بضد تھا، اس لڑکی کو اپنی روح میں شامل کرتا۔ سکندر نہ جانے کتنے سالوں بعد چین کی نیند اس کی قلب العین جیسی معصوم تھی ویسی ہی اس کے رب نے لوٹا دی تھی۔ سکندر کی قلب العین محبت کا پیکر تھی، چاہت کی طلبگار تھی، اپنوں کی حقدار تھی، جبکہ شہرینہ الماس کے لیے سکندر شاہانی کے پاس کوئی جذبہ موجود نہیں تھا۔ وہ بس ایک مہرہ ٹھہری تھی جسے سکندر کبھی بھی بے قدری سے کچلتے آگے بڑھ سکتا تھا۔ اپنے ساتھ ہوئی ہر ناانصافی کا احساس وہ بہت جلد الماس کو بیت کو کرانے والا تھا، جس نے اس کی زندگی جہنم بنانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔